یہ واقعہ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مہوبہ کے چرکھاڑی قصبے سے تعلق رکھتا ہے۔ چرکھاڑی کے چھوٹا رمنا محلے میں رہنے والی 20 سالہ ہیما گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے خاندان کے ساتھ دہلی میں مقیم تھی، جہاں وہ پھل کی دکان لگا کر اپنے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ ہیما کا بچپن عام لڑکیوں جیسا نہیں گزرا۔ اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت اور سوچ زیادہ تر لڑکوں جیسی رہی۔ خاندان نے ابتدا میں اسے محض بچپن کی عادت سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن وقت کے ساتھ یہ انداز مستقل بنتا چلا گیا۔ اسی دوران ہیما کی ملاقات مدھیہ پردیش کی رہنے والی 18 سالہ پوجا سے ہوئی۔ یہ ملاقات پہلے موبائل فون اور سوشل رابطوں کے ذریعے ہوئی۔ بات چیت بڑھی، دوستی گہری ہوئی اور پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تو خاندان والوں نے سخت مخالفت کی۔ سماجی دباؤ، رشتہ داروں کی باتیں، محلے والوں کے طعنے، سب کچھ ان کے سامنے آیا، مگر دونوں اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ آخرکار 6 اکتوبر 2025 کو دونوں نے دہلی میں کورٹ میرج کر لی۔ بعد میں حالات ایسے بنے کہ دونوں خاندانوں کو یہ رشتہ قبول کرنا پڑا۔ چرکھاڑی میں جب ہیما اپنی بیوی پوجا کو لے کر گئی تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یہ شادی پورے علاقے میں بحث، حیرت اور سوالات کا سبب بن گئی۔ آج ہم آپ کو کوئی فلمی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، بلکہ ہمارے ہی سماج کی ایک سچی تصویر دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے دو لڑکیوں کی، یہ کہانی ہے شناخت کی الجھن کی، یہ کہانی ہے جدید سوچ، سوشل میڈیا، خاندانی کمزوری اور سماجی خاموشی کی۔ سوال یہ نہیں کہ ہیما اور پوجا نے کیا کیا، اصل سوال یہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا سماج واقعی اس کے لیے تیار ہے یا ہم صرف خاموش تماشائی بن چکے ہیں؟ ہیما کے گھر والے سادہ زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ غربت، محنت اور روزمرہ کی جدوجہد ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ دہلی جا کر پھل کی دکان لگانا کوئی شوق نہیں بلکہ مجبوری تھی۔ ہیما نے کم عمری میں ذمہ داریاں اٹھا لی۔ وہ کماتی تھی، گھر چلاتی تھی، اس لیے گھر کو بھی اس پر فخر تھا، مگر کسی نے اس کی نفسیاتی کیفیت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ جب پوجا زندگی میں آئی تو ہیما کی وہ پہلی بار لگا کہ اسے کوئی سمجھنے والا مل گیا ہے۔ پوجا نے اسے وہ توجہ دی، وہ اپنائیت دی جس کی وہ برسوں سے خواہش رکھتی تھی۔ پوجا بھی اپنی جگہ ایک کم عمر لڑکی تھی جس کی سوچ ابھی پختہ نہیں ہوئی تھی۔ جذبات نے عقل پر قابو پا لیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو زندگی کا سہارا سمجھ لیا۔ یہاں مسئلہ محبت کا نہیں، یہاں مسئلہ عمر، ذہنی پختگی اور سمت کا ہے۔ خاندانوں نے مخالفت کی، مگر وہ مخالفت مضبوط دلائل کے ساتھ نہیں تھی۔ نہ مشاورت، نہ ماہرین سے بات چیت، نہ نفسیاتی رہنمائی، صرف ڈانٹ، غصہ اور سماجی دباؤ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں نے بغاوت کا راستہ چن لیا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خاندانی نظام کی کمزوری۔ آج والدین بچوں کو پال تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے۔ بچے بولتے نہیں اور والدین سنتے نہیں۔ سوشل میڈیا کا غیر محسوس اثر۔ موبائل فون نے فاصلے کم کیے مگر حدود بڑھا دی۔ ہر جذبہ، ہر خیال بغیر رہنمائی کے پروان چڑھنے لگا۔ نفسیاتی مسائل کو مذاق سمجھنا، جینڈر کنفیوژن، شناخت کا بحران، یہ بیماری نہیں مگر سنگین نفسیاتی کیفیت ہے جس کا علاج بات چیت اور رہنمائی سے ہو سکتا ہے، شادی سے نہیں۔ قانون اور سماج کا تضاد۔ قانون اجازت دیتا ہے مگر سماج اس کے نتائج کے لیے تیار نہیں۔ یہی تضاد بعد میں افراد کو تنہائی، نفرت اور ذہنی دباؤ کی طرف لے جاتا ہے۔ نفسیاتی دباؤ کیا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ حقیقت جذبات سے ٹکرا سکتی ہے۔ سماجی تنہائی، آج قبولیت ہے کل تنہائی بھی ہو سکتی ہے۔ خاندانی رشتوں کا ٹوٹنا، ماں باپ کی خاموش تکلیف برسوں ساتھ رہتی ہے، آنے والی نسلوں پر اثر پڑتا ہے۔ یہ مثالیں معاشرے میں کنفیوژن کریٹ کرتا ہے۔ یہ صرف نفرت کے لیے نہیں، یہ کسی فرد کے خلاف نہیں، یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ محبت جرم نہیں مگر بغیر رہنمائی کے فیصلے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خاندان بات کرے، سماج سنے اور ریاست رہنمائی فراہم کرے، کیونکہ خاموشی مسائل کا حل نہیں بلکہ آغاز ہے ایک بڑے بگاڑ کی۔ دوستو، ایسی ویڈیوز بنانے کا ہمارا مقصد ہمارے سماج کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہے، خاص کر جو جینڈر کی برائیاں ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہی ہے، اس پر روک تھام کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی اویئرنیس کے لیے ہے، نہ کہ کسی رشتے کو ناپاک کرنے یا اس پر اعتراض یا الزام کرنے کے لیے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ جو غلط دیکھوں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں۔
अच्छी और बुरी दोनों बातें आपके सामने रखूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से क्या चूज़ करते हैं। दरअसल आज जो हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं ये वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से अपना चुका है, और वेस्टर्न में अक्सर यही होता है कि रिश्तों की कोई पाबंदी नहीं, कोई अहमियत नहीं, जिसके मन में जो आया वो कर गुजरे। जबकि ख़ानदान, समाज, सोसाइटी और मज़हब ये एक निज़ाम के तहत चलता है। इस निज़ाम में ज़रा बराबर भी अगर चेंज किया गया तो फिर निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद हौसला देगी आगे वीडियोस बनाने के लिए।